السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 42 کبیرہ گناہ، المجاہرۃ بالذنوب، گناہوں کا راز فاش کرنا۔ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ہر اولاد خطا کرے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کئی کیے ہوئے گناہ کو لوگوں کے سامنے عام نہیں کیا ابھی، وہ چھپے ہوئی باتیں ہیں۔ اگر ہم نے جو گناہ کیا خود ہم لوگوں کے سامنے ٹھاٹ سے بیان کر رہے ہیں، یہ گناہ بیان کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اگر کسی کا گناہ ہے جو آپ کے علم میں ہے، لوگوں کے سامنے نہیں تھا، لیکن آپ نے لوگوں کے سامنے اس گناہ کو اچھال دیا، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، محفلوں میں، گپے بازیوں میں، مسجدوں میں، مسجدوں کے باہر، جہاں دعوتوں میں، دیوان خانوں میں، چبوتروں پہ، ہوٹلوں میں آپ نے کر دیا، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کے گناہ کو اچھالنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ابو ہریرہ میں نے رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میری ساری امت کے گنہگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہ خود لوگوں کے سامنے بولتے پھرتے ہیں۔ خود فاش کرنا یہ ہے کہ آدمی رات کو ایک گناہ کا کام کرے اور صبح اس کا رب اس پر پردہ ڈال دے، نہیں پتا تھا لوگوں کو دنیا میں کیا تم کیے، لیکن وہ خود کسی کو بلا کر کہے اے فلاں میں نے گزشتہ رات فلاں فلاں گناہ کیا ہے، پر رات میں تو کیا مزہ آیا، اپن یہ کر کے آئے، یہ ناچ کیا ہے، یہ شراب پی کے آئے، یہ ڈرگس پی کے آئے، یہ زنا کر کے آئے، یہ فلم دیکھ کے آئے، یہ چیٹنگ کر کے آئے، یہ فلاں کر کے آئے۔ حالانکہ رات کو تو اس کے رب نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا اور وہ رات بھر پردہ ڈالے رکھا، لیکن صبح کو اس نے اللہ کا ڈالا ہوا پردہ خود ہی کھول دیا۔ صبح کو کچھ کرے رات کو بولے، رات کو کچھ بولے رات کو کچھ کرے صبح کو بولے، جبکہ اللہ نے پردہ ڈالے رکھا۔ تو لہذا انسان خود جب اپنے گناہ کر رہا، یہ خود ایک عذاب سیکھ لیا، لیکن اس گناہ پہ پردہ تھا، پھر معاشرے میں اتنی بد اخلاقی، اتنے ان کیریکٹرسٹک انسان کے لوگوں کے سامنے اپنے گناہ بولتے پھر رہا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی ایسے گناہ کریں، یہ بد اخلاقی ہے، اسی لیے بد اخلاقی کی کیٹیگری میں اس گناہ کو لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا مرد یا عورت وہ ہے جو اپنی بیوی یا مرد کے راز فاش کرے، یعنی بیوی اپنے شوہر کے راز فاش کرنا، شوہر اپنی بیوی کے راز فاش کرنا اللہ کے قریب بدترین لوگ ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے، پھر وہ اپنی بیوی کی راز کی باتیں لوگوں کو سنا دے، کہ اپنی بیوی کے کمرے کی باتیں، پردے کی باتیں، جسم کی باتیں، سیکس کی باتیں وہ لوگوں کے سامنے عام کرتے پھرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔
بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کرے گی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کرے گا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بد اخلاق لوگوں کی نشانی ہے۔